عنہا بغائبین، اور نہیں وہ اس سے غائب ہونے والے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کیا ہے یوم الدین۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کیا ہے یوم الدین۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الانفطار آیات نمبر 9 سے لے کر 19 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا قیامت کے نقشے اور منظر کو بیان کیا گیا کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے چھٹ جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے باہر بکھر جائیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ اس وقت ہر انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اے انسان، تجھے کس ظالم نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے بنایا، تجھے سجایا اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنایا، اس اللہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا اور سجایا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل سے قیامت کا ڈر نکل گیا ہے، تم جھٹلاتے ہو، قیامت کو نہیں مانتے ہو۔ اگر قیامت تمہارے دل میں ہو اور یہ تصور تمہارے یقین میں اترا ہوا ہو کہ کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر تمہاری یہ حالت نہ ہو جو اب ہے۔ چنانچہ سورۃ المدثر ہے، اس سے پچھلے سپارے میں سورۃ المدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہارے وہ کیا جرائم تھے، تمہارے وہ کیا قصور تھے جن کی وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو، اپنے قصور تو بتاؤ۔ تو جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم غلط محفلوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیجیے درس قرآن والی محفل میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ باہر کوئی شغل میلہ ہوتا، کوئی اور جلسہ کسی قسم کا ہوتا تو وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کا کتنا دورانیہ ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اور اگر 30 منٹ سے اوپر ہو جائے تو ہر بندہ کہتا ہے یار زیادہ ہو گیا آج، اور وہاں 3 گھنٹے لگاتار 4 گھنٹے لگاتار بیٹھے رہتے ہیں۔ جہنمی کہیں گے کنا نخوض مع الخائضین، ہم ایسی محفلیں بڑے شوق سے اٹینڈ کرتے تھے، غلط بحثوں میں پڑے رہتے تھے، فضول الجھنوں میں لگے رہتے تھے۔ شیطان بڑا بے ایمان ہے نا، ایسے بہکاتا ہے، جی تحقیق ہو رہی ہے، جی سوالات ہو رہے ہیں جی، اور ان میں الجھا کے کوئی مقصد اور عمل کی نیت سے نہیں، تو ہم ایسی محفلوں میں لگے رہتے تھے، ایسی زندگی گزاری۔ اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ،
ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی زبان کے ساتھ، لیکن جب وہ دوسرے کا حق غصب کرتا ہے اور اسے کہے یار کل مرنا نہیں ہے، اور یار دیکھا جائے گا، یہ ہے جھٹلانا قیامت کو۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو قیامت کو۔ اگر قیامت کا یقین ہوتا تو کوئی کسی کا حق نہ کھاتا۔ سورۃ الماعون میں کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ جانتے ہو قیامت کا منکر کون ہے؟ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے نا، یہ منکر ہے قیامت کا۔ اگر اس کے دل میں قیامت ہوتی تو کبھی کسی یتیم کا حق غصب نہ کرتا، کبھی کسی یتیم کو دھکا نہ دیتا۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اگر وہ چیز تمہارے دل میں ہوتی تو کوئی غریب بھوکا نہ سوتا، کوئی یتیم بچہ آہیں نہ بھرتا، لیکن نہیں ہے تمہارے دل میں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو۔ اس لیے اللہ نے ہر نماز میں کہلوایا مالک یوم الدین۔ کاش کی نماز کو سمجھا ہوتا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس پر یقین رکھنا ہے جی۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی ذات کسی ذات کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں آ جاتی ہے، پولیس والے پکڑ لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے وزیر کا بیٹا تھا، وہ بیچارے جان چھڑاتے ہیں کہیں ہمارے اوپر مصیبت نہ آ جائے، باعزت گھر چھوڑ کے آتے ہیں، معذرت بھی کرتے ہیں جی پتہ نہیں تھا ہمیں۔ تو اس وزیر صاحب کی جان اس کے بیٹے کے کام آ گئی نا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، وہ ایسا دن ہوگا۔ ولا تقبل منها شفاعہ، اور سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سفارش چل جاتی ہے۔ میں کسی بڑے افسر کا بیٹا تو نہیں ہوں، لیکن بڑے افسر کا تعلق والا ہوں، وہ میرا چاچا ہے، وہ میرا ماما ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میرا عزیز پکڑا گیا ہے، اس نے فون کر دیا، سفارش کر دی، میں چھوٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی کہ رب پکڑنا چاہے اور کوئی کہے کہ اتو فون آ گیا۔ وہاں اوپر سے کوئی فون شون نہیں آئے گا، وہاں پر جس کو اللہ پکڑنا چاہے گا پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وہ جو شفاعت ہے نا وہ اذن کے ساتھ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، بولے نا جی، لا باذنی، وہ اذن کے بعد ہے، بغیر اذن کے نہیں ہے۔ تو فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن سفارش بھی کام نہ آئے گی۔ ہمارے تراوڑی میں ڈاکٹر صاحب ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ کال آئی پولیس والوں نے، تو میرے بیٹے کو انہوں نے کہیں پکڑا تھا، وہ ویلنگ کر رہا تھا موٹر سائیکل پہ، تو اس نے کہا میں ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہوں، ظاہر ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا عہدہ تھا۔ پولیس والوں نے کہا چلو بات کرو۔ پولیس والوں کی کال آئی تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے۔ سر جی یہ ویلنگ کر رہا تھا، ہم نے پکڑا تو ابھی ہم تو چھوڑ دیتے ہیں آپ کی وجہ سے، لیکن تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کو مارا ہے کہ کوئی نہیں مارا؟ کہا جی کوئی نہیں مارا۔ میں نے کہا 5 لتر میری طرف سے بھی مارو، اپنے جو مارنا ہے وہ بھی مارو اور 5 لتر میری طرف سے بھی مارو، کیوں یہ کر رہا تھا؟ ایسا واقعی ہونا چاہیے کہ یار غلط کام پہ سزا تو ملنی چاہیے نا جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی ذات کسی کے کام نہیں آئے گی، اور کسی کی سفارش بھی کسی کے کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آئے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل۔ نمبر 3، دنیا میں تیسرا طریقہ چھٹکارے کا رشوت ہوتا ہے۔ رشوت جو آج کل بڑا عام ہے، پیسے دیے جناب
پیسے والے کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں نا کہ مجھے کوئی گرفتار بھی کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو لا یؤخذ منہا عدل، جس دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی رشوت پیسہ نہیں ہوگا۔ جتنی مرضی پیسہ ہوگا ہی کسی کے پاس کچھ نہیں، تو رشوت دے گا کیا؟ اور دے گا کس کو؟ فرشتوں کو؟ نہ بابا نہ، وہاں کوئی کسی سے رشوت نہیں چلے گی، اس دن سے ڈرو۔ اور نمبر 4 ولا ہم ینصرون، دنیا میں چوتھا بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی پارٹی مضبوط ہو، گرفتار ہو، لیڈر کو گرفتار کیا، وہ آگے ورکر آ گئے، سارے روڈ بلاک کر دیا، اب جناب وہ پارٹی والے آ گئے، ان کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولا ہم ینصرون، اس دن سے ڈرو جس دن تمہارے کارکن اور ورکر نہیں ہوں گے کہ روڈ بلاک کریں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 طریقے ہیں جی دنیا میں چھوٹنے کے۔ پہلا طریقہ کسی کی رشتہ داری کام آ جائے، دوسرا طریقہ کسی کی سفارش کام آ جائے، تیسرا طریقہ رشوت کام آ جائے، اور چوتھا طریقہ کون سا؟ کہ پارٹی کام آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کو اس طرح مانو کہ ان 4 باتوں میں اس دن کوئی بات کام نہیں آئے گی۔ جس نے اس یقین کے ساتھ مانا، اس نے تو مانا قیامت کو، اور جو کہتا ہے نہیں جی فلاں چھڑا لے گا، کچھ یہ ہو جائے گا، کچھ وہ ایویں زبان سے کہہ رہے، رب کہتا ہے نہیں مانتا قیامت کو۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک یقیناً تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون؟ کرامن کاتبین، بڑی عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ رب نے تیرے دائیں اور بائیں کندھے پر نگران بٹھا رکھے ہیں۔ تو چوری کرنے لگا ہے، تو گناہ کرنے لگا ہے، تو کوئی اور غلط کام کرنے لگا ہے، چھوٹا سا بچہ آتا ہے تو رک جاتا ہے، اس کے سامنے نہیں کرتا۔ ارے ایک تو اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے، دوسرا اللہ کے فرشتے تیرے پاس موجود ہیں۔ کرامن کاتبین، اے بدکاری کرنے والے ذرا رک جا، اے گناہ کرنے والے ذرا سوچ لے، اکیلا تو نہیں ہے، تیرے ساتھ بڑے معزز فرشتے بھی اللہ نے لگا رکھے ہیں، اور لکھ بھی رہے ہیں تیری ڈائری کو، تیرے اعمال کو لکھے بھی جا رہے ہیں۔ سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو جو بات منہ سے نکالتا ہے یا یہ والا لکھ لیتا ہے یا یہ والا لکھ لیتا ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یہ تیری فائل وہاں پیش کر دی جائے گی، فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، فلاں جگہ تھی، فلاں شخص یہ کام کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ، ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو لڑکوں نے کچھ شرارت کی، کسی نے کہا بڑے پرنسپل صاحب کو پتہ چل گیا ہے، ٹیچر بڑے جو ہے نا ان کو پتہ چل گیا، بڑے استاد جی کو۔ ایک لڑکے نے بات کہی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس نے کہا تو پتہ چل گیا تو کیا ہو گیا، نہیں پرنسپل صاحب اللہ سے بڑا تو نہیں ہے، ہم نے تو گناہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے، ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہو گیا، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ بات تو یہ ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ میں بھائی کے سامنے گناہ نہ کروں، اولاد کے سامنے نہ کروں، والد صاحب کے سامنے نہ کروں، اور رب کے سامنے کرتے رہتے ہو، اللہ کے فرشتوں کے سامنے کرتے رہتے ہو۔ یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ میرے فرشتے بھی جانتے ہیں، کس کس سے چھپو گے، کہاں جا کر گناہ کرو گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم
ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور اے انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے بس میں یہ ہے، اگر یہ کر سکتے ہو تو کرو، میری زمین کے اوپر سے ہٹ جاؤ، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ۔ اگر میری نافرمانی کرنی ہے میری زمین پر تو نہ کرو نا۔ آج بندے کہتے ہیں او یار میرے گھر آ کے میرے اس طرح کہہ رہے ہیں، میرے خلاف گل کرنی باہر جا کے کر، میرے گھر کیوں کر رہے ہیں؟ رب کہتا ہے میری زمین پر رہ کر میری نافرمانی کرنے والوں، میرے آسمان کے نیچے رہ کر میری نافرمانی کرنے والوں، اگر یہ کر سکتے ہو من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، چل سکتے ہو تو میری زمین سے ہٹ جاؤ، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، لیکن کہاں جاؤ گے؟ جدھر جاؤ گے ملک اللہ ہی کا ہوگا۔ اس نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو فرشتے میرے دیکھ رہے ہیں، زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور پھر تیرے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم منہ بند کر لیں گے، ہاتھوں سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا تھا، پاؤں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ رب العالمین فرماتے لوگو اس دن سے ڈرو۔ اچھا اب فیصلہ کیا ہوگا اس دن؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ فیصلہ اللہ سنا رہے ہیں جی، اور بالکل اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ قرآن ہے ہی فیصلے والی کی کتاب۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق تو ہے نہیں، یہ فیصلے کی بات ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار جو ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں، وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اللہ کے نافرمان باغی جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یصلونها یوم الدین، دوزخ میں جزا والے دن ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اور اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے بچا۔ کبھی اجرنی پڑھیں کبھی اجر نہ پڑھیں، اللہ مجھے آگ سے بچا، اے اللہ ہم سب کو آگ سے بچا۔ وما هم عنها بغائبین، قرآن ہے نا اللہ کا کلام، کوئی چیز اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ جو بات ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا اس کا جواب آ جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا وہ چار طریقے تو ہم نے بتائے، رشوت سے بندہ چھوٹ جاتا ہے، طاقت سے چھوٹ جاتا ہے، سفارش سے چھوٹ جاتا ہے، رشتہ داری سے۔ چلو بندہ چھپ جائے پہلے، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جن کی گرفتاری کا آرڈر آتا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ روپوش ہو جاتے ہیں، سالہ سال جناب نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، فرمایا وما هم عنها بغائبین، اوے لوگوں وہاں کوئی غائب بھی نہیں ہو سکے گا، ملک سے باہر نکل جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کہیں چھپ جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا سمجھائیں کہ قیامت کا دن کیا چیز ہے۔ اللہ، یہ جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بتا رہے ہیں۔ ما ادراک، تجھے کیا پتا، تو کیا سوچ سکتا ہے، تیری سوچ محدود ہے۔ وہ مثال ہے نا بڑی مشہور، سیلاب آیا تھا تو سمندر کا پانی بے قابو ہوا، ایک مینڈک جو سمندر میں رہتا تھا وہ بہتا بہتا پانی گیا تو کسی کنویں میں چلا گیا، تو وہ سمندر والا مینڈک کنویں میں چلا گیا، پانی کم ہو گیا تو وہ بیچارہ کنویں میں قید ہو گیا۔ اب وہ ایک مینڈک جو کنویں میں پہلے سے آلریڈی موجود تھا، یہ باہر سے سمندر والا مینڈک جب اس کنویں والے مینڈک کے پاس آیا تو جناب آپس میں الیک سلیک ہوئی۔ اس نے اس کو بتایا کہ
تو تھوڑے سے پانی میں رہتا ہے نا، میں جہاں پہ تھا نا بہت بڑا پانی تھا۔ اس مینڈک نے اپنے حساب سے ایک دائرہ مارا کہ اتنا پانی تھا، اس نے کہا نہیں ہو سادیا بہت زیادہ تھا۔ اس نے کہا پھر اتنا ہوگا، اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ تھا۔ اس نے کہا پھر کنویں کے کناروں پہ پھرا، اس کا اتنا ہوگا، اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا ہی پانی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کہاں سے آیا؟ اس لیے وہ زیادہ سمجھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی سوچ اتنی ہی تھی، اس سے زیادہ کبھی اس نے پانی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ فرماتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، قیامت کا دن کیسا ہوگا تمہاری سوچ بڑی محدود ہے، تمہیں ابھی وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کنویں والے مینڈک کو سمندر نہیں سمجھ آ سکتا، ایسے اس دنیا میں گرے ہوئے انسان کو قیامت نہیں سمجھ آ سکتی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر سنو، دوبارہ سنو تاکید کے لیے، تم نہیں سمجھ سکتے قیامت کا دن کیا ہے، جزا کا دن کیا ہے۔ اچھا ایک بات پلے باندھ لو، سر کہتے ہیں نا گل مکاؤ جی، کوئی موٹی جی گل سمجھاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا موٹی سی بات، چلو اس پہ وہ بات بھی سنا دوں۔ صحابی آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی موٹی سی بات بتا دیں تاکہ میں اور کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، وہ بھی بڑی پکی بات۔ حضور نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، تو کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، بس ڈٹ جا اس پر، موٹی سی بات۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ پھر تمہیں موٹی سی بات سمجھائیں، تمہیں یوں پورا تو نقشہ سمجھ آ نہیں سکتا قیامت کا کہ قیامت کیسی ہولناک چیز ہے، آؤ تمہیں ایک موٹی سی بات بتائیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ میں کہوں میں آپ کو بچاؤں گا، آپ کہیں مجھے، نہ جی نہ۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، حتیٰ کہ ساری انسانیت، اب یہاں پہ وہ حدیث بھی ساتھ ملائیں، ساری انسانیت قیامت کی گرمی سے تنگ آ کے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ کس کے پاس جائے گی جی؟ سارے بولیں تاکہ بات ساتھی کو نیند آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرنٹ سیٹ پہ تو سونا بڑا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرنٹ سیٹ پہ سونے والے کو پتہ ہے گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بہت ہولناک منظر جب ہوگا، سورج سر پہ ہوگا، ہر بندہ گرمی سے بےتاب ہوگا، تو سب کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے والد، پوری انسانیت کے باپ ہیں، حالت تو دیکھیے، کوئی سفارش کریں تو آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ لست لہا لست لہا، بھائی میرے اندر ہمت نہیں کہ میں جا کے تمہاری سفارش کر سکوں۔ اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، وہ نوح علیہ السلام ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے آج رب بڑے جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کتنا سخت دن ہے جہاں انبیاء بھی معذرت کر رہے ہوں گے، پھر ساری امتیں جمع ہو کر آخر میں میرے اور تمہارے نبی کے پاس آئیں گے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا۔ اب کس کے پاس جائیں، اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا۔ وہ آ گئے محمد صلی اللہ، اتنی ڈھلی زور سے کہو ذرا، وہ آ گئے محمد، براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا۔ جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری،
جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جاؤں گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حضور مقام محمود پر جائیں گے، اور مقام محمود پر تو چلے گئے لیکن ابھی سفارش کرنے کی اجازت نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے بغیر کون سفارش کرے؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ ابھی حضور کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جا کر سر سجدے میں رکھ لوں گا، سفارش نہیں، اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کر دوں گا، اللہ کی تسبیحات پڑھنا شروع کر دوں گا، اتنی حمد بیان کروں گا، اتنی تسبیحات بیان کروں گا کہ میرے رب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، اٹھا میرے محبوب، سر سجدے سے اٹھا، تو سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں جہاں میرا محبوب بھی بغیر اجازت کے نہیں کلام کر سکتا، وہاں مالک اور کون ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اگر کسی نے تمہیں لالچ دیا کہ بے فکر ہو جاؤ میں بچا لوں گا، اللہ فرماتے ہیں نا اس کو بتاؤ اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، حکم چلے گا تو صرف کس کا چلے گا؟ اللہ اکبر، صرف حاکم میرا رب ہے۔ آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں، 24ویں پارے میں پھر اللہ سوال کریں گے نا اس دن جب سب خاموش ہو جائیں گے، جب سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، جب کوئی نہ کلام کر پائے گا، تب میرا اللہ سوال کرے گا نا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی حکومت ہے، اب بتاؤ حکمران کون ہے؟ وہ دنیا والے بادشاہ کدھر گئے؟ وہ ظلم و ستم کرنے والے کہاں گئے؟ وہ غریبوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے کہاں گئے؟ اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ سب خاموش ہیں، تب میرا رب کہے گا للہ الواحد القہار، آج سب کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، تیرے رب کی حکومت آج بھی قائم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا، رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں تمہارے دل میں قیامت کا یقین نہیں ہے، اگر یقین ہو جائے تمہاری حالت یہ نہ ہو، تمہارے اوپر نگران فرشتے موجود ہیں، تمہاری ہر بات کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، کل اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کچھ جنت پہ جا رہے ہوں گے جنہوں نے رب کی مانی، نہیں مانی تو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اوے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی امر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا